حدیث حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، امام نے پوری کربلا دیکھی ہے، کوفہ و شام دیکھا ہے، بازاروں سے گزرے ہیں، زندان میں رہے ہیں، یزید اور یزیدیوں کا ظلم و ستم دیکھا ہے امام نے۔ چوتھے امام نے اپنے فرزند سے فرمایا ہے، وصیت کی کہ میرے لال 5 لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ اتنا تجربہ کار امام جس نے پوری کربلا دیکھی، کربلا کے مناظر دیکھے، سختیاں دیکھی، میدان کربلا سے گزارا گیا ہے، اسیر بنایا گیا ہے، کوفہ دیکھا، زندان کوفہ دیکھا، مشکل راہیں طے کی، بازاروں شام سے گزرے، دربار شام میں گئے، زندان شام میں گئے، رہائی ملی، سب کچھ دیکھنے والا امام اپنے بیٹے سے وصیت کر رہا ہے، میرے لال 5 لوگوں سے دوستی نہیں کرنا، اور دوستی ہی نہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنے سفر میں بھی شامل نہ کرنا۔ کیا ہمارے اختیار میں ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سفر کرے گا؟ امام اتنی زیادہ تاکید فرما رہے ہیں، دوستی نہیں کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، انہیں اپنے سفر میں اپنے ساتھ شریک بھی نہیں کرنا۔ ہمیں امام کی بات ماننی ہے نہیں ماننی ہے؟ ہمیں امام کا کہنا ماننا یا نہیں ماننا ہے؟ امام عالم الغیب ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہمیں مشکلات سے بچانا چاہتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا 5 لوگوں سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنا۔ آج ہمیں اپنا فرینڈ سرکل دیکھنے کی ضرورت ہے، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ آنا جانا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلا بخیل، کنجوس، اس سے دوستی نہیں کرنا۔ کنجوس، آج کیا حالات ہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی پکی دوستی ہو، گہری دوستی ہو، تھوڑا سا پیسہ قرضہ مانگ کے دیکھو، ختم۔ امام فرماتے کنجوس سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ دوسرا منافق، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، ہمارے سامنے کچھ، ہمارے پیچھے کچھ۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ 5 لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں ہونی چاہیے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہونا چاہیے، سفر میں انہیں شریک نہ بنانا۔ پہلا کنجوس، کبھی خرچ نہیں کرے گا، اگر تم خرچ کرو گے تو بھی روکے گا۔ کنجوس خود بھی نہیں خرچ کرتا اور دوستوں کو خرچ بھی کرنے نہیں دیتا۔ دوسرا ہے منافق، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، ظاہراً کچھ، باطناً کچھ، کا اس سے بھی دوستی نہیں کرنا ہے۔ تیسرا ہے فاسق و فاجر، نماز کا مذاق اڑانے والا، واجبات کو جو ہے ادا نہ کرنے والا، یہ فاسق و فاجر، جو نماز پڑھتا ہی نہیں، مذاق اڑاتا ہے، کہ اس سے بھی دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی امام یہ بتلا رہے ہیں کہ جو دین کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ تمہارا بھی خیال نہیں رکھ سکتا۔ اتنا قیمتی دین ہے
کہ جس کے لیے مولا حسین نے ساری قربانی دے کر اسے بچایا ہے، اگر کسی کی نگاہ میں اس دین کی اہمیت نہیں ہے تو تمہاری بھی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ ہے فاسق و فاجر۔ یہ قرآن کیا سمجھے گا، یہ نماز کی عظمت کیا سمجھے گا، یہ امام بارگاہ اور یہ مسجد کو کیا سمجھے گا؟ کہ فاسق و فاجر سے بھی دوستی نہیں کرنا۔ اس میں سے ایک ہے قطع رحم کرنے والا، یہ مجلس ایصال ثواب کے لیے ہے، ایصال ثواب کے لیے ہے۔ خاندان میں کیا ہونا چاہیے؟ صلہ رحم۔ اپنے عزیز و اقارب سے کیا ہونا چاہیے؟ صلہ رحم۔ خاندان سے ملے رہو، تعلقات برقرار رہے، سلام دعا کے ذریعے سے ہو، آنے جانے کے ذریعے سے ہو، ملاقات کے ذریعے سے ہو، دکھ درد میں شامل رہو۔ کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ نے آپ کو جیسا دیا ہے، کچھ نہیں دیا ہے تو سلام دعا کر کے رہیں، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں، ملاقات کر کے رہیں، دل جوئی کرتے رہیں۔ اللہ نے نوازا ہے تو ان کے کاموں میں شامل ہوں، ان کی مدد کریں، یہ صلہ رحم ہے۔ اس کا اپوزٹ ہے قطع رحم، خاندان سے لڑائی کر کے الگ ہو جانا، ماں باپ سے لڑائی کر کے الگ ہو جانا، بھائی بہنوں سے لڑائی کر کے الگ ہو جانا، چچا بھتیجے لڑائی کر کے الگ ہو گئے۔ ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے؟ چوتھے امام جنہوں نے پوری دنیا دیکھی ہے، امام وقت ہے، یزیدیوں کے ظلم و ستم دیکھے ہیں، اپنے بیٹے سے فرما رہے بیٹا ان 5 لوگوں سے دوستی نہیں کرنا ہے۔ قطع رحم، جو اپنے خاندان، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے چچا اور ماموں کا نہیں ہوگا، وہ تمہارا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور امام نے کہا ہے میرے لال، میں نے قرآن میں اللہ کی لعنت دیکھی ہے ان لوگوں پر جو اپنے خاندان سے قطع رحم کرتے ہیں، جن پہ اللہ لعنت کر دے پھر کوئی کامیاب نہیں کر سکتا۔ 5 لوگوں سے دوستی نہیں، اس میں سے ایک قاطع رحم ہے جو رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر لیا، والدین سے تعلقات ختم کر لیے۔ صلہ رحم کے بارے میں مسئلہ ہے سستانی صاحب کا۔ صلہ رحم کس سے کرنا ہے؟ جو ہمارے خونی رشتہ دار ہیں، خونی رشتہ دار۔ صلہ رحم، صلہ رحم کا مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی ہر چیز میں مدد کرتے رہیں، آپ خود پریشان ہو جائیں مدد کرتے نہیں۔ صلہ رحم ایک سلام، دعا، پیار محبت سے، یہ بھی صلہ رحم۔ ایک گلاس پانی محبت کے ساتھ پیش کر دو، یہ بھی صلہ رحم۔ اسلام کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا، اسلام پریشانیوں سے نکالنے والا دین ہے۔ یہ کہہ کہ ہم دامن نہیں چھوڑا سکتے کہ ہمارے پاس نہیں پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، خزانے نہیں ہیں، وقت تو ہے آپ کے پاس، ایک سلام، ایک گلاس پانی۔ والدین کے ساتھ جو ہے خیال کرنا ہے، احسان کرنا ہے، پیار بھری نظر ایک جو ہے ماں باپ کو دیکھ رہے ہو، ایک اچھا ثواب ہے۔ عزیزان گرامی، اہل بیت نے ہمیشہ چاہا یہ ہے کہ جو اپنے والدین سے وفادار ہوگا پھر وہ قوم میں ہر جگہ وفادار نظر آئے گا، اور اگر جو اپنے ماں باپ کا ہی نہیں ہوا تو امید نہ رکھنا کہ وہ تمہارا بھی وفادار ہو جائے گا۔ جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے وہ خدا رسول کا بھی نہیں ہو سکتا، اور جو اپنے باپ سے اور ماں سے وفادار ہے وہی خدائی راستے میں بھی چلنے والا ہے، وہی رسول کے راستے بھی چلنے والا ہے، وہی اہل بیت کے بھی راستے بھی چلنے والا ہے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ائمہ معصومین ہے کہ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو تمہارا رب تم سے راضی ہے۔ رب کو تو بعد میں منانا، پہلے اپنے ماں باپ کو منا لو،
اور جو ہم ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، یہ تربیت کا ہی اثر ہے کہ بچے اپنے والدین کے سارے ثواب کے لیے مجلس کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کا ہی اثر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ اگر والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبر پہ جایا کرو، فاتحہ پڑھو، قبر پہ جاؤ، ثواب ملے گا، تمہاری مشکلات آسان ہوں گی، وہ خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے، جانا چاہیے۔ یہی سے ہمیں یہ درس لینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کی قبر پر جائیں تو خدا اتنا نوازنے کے لیے تیار ہے، جس نے ہمیں والدین کی قدر و قیمت بتلائی ہے۔ اگر اہل بیت کی قبر پہ جائیں تو کتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے اگر گھر سے مضبوط ہو گئے ایمان کے مقابلے میں، عمل کے ذریعے سے، عقیدے کے ذریعے سے، تو ہم ہر جگہ جو ہے مضبوط رہیں گے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کا خیال رکھ لیا تو جس نے ہمیں والدین کا خیال رکھنا اتنا سکھایا ہے، پھر اس کا خیال ہم خود بخود رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔